جی ڈیل اور این آر او کا نیا نام ہے مفاہمت، اور وہ بیرسٹر صاحب مجھے نہیں پتا کس طرف سے کھیلتے ہیں، لیکن چلے اچھے معصوم آدمی ہیں، سچ بول دیتے ہیں. تو انہوں نے کل بتا دیا کہ ڈیل کے نام پہ مفاہمت ہوئی ہے، اور یہ خواتین جو ہیں کسی ڈیل کے ذریعے باہر آئی ہیں، اور جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کو خوش کرتے کرتے انہوں نے وزیر اعلیٰ کو بیچ میں وہ لپیٹ بھی لیا کہ جی وزیر اعلیٰ کی وجہ سے ہوا ہے، علی امین گنڈا پور کی وجہ سے. تو میری نالج میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ میں سمجھتی ہوں کہ ڈیلوں کے ذریعے عدالتوں کو مینیج ہونا چاہیے، نہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ڈیلیں جو ہیں یہ پاکستان نے پہلے بھی بہت کچھ بھگت لیا ہے ان جو عمران داری ہے اس کے اوپر. اور ابھی تو آپ نے دیکھا ہے نا وہ جو ہے وہ نیا سٹیکر انشاءاللہ تعالی مارکیٹ میں آنے والا ہے، ہم ہی غلام ہیں. تو وہ اب آپ کو فل سوئنگ میں ہم ہی غلام ہیں نظر آئے گا. جو آج کل اپنے امریکی خداؤں کے جو ہے وہ گوڈے گٹے پکڑ کے ان کے جو ہے وہ ان کے آگے سجدے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آ کے ہمیں بچا لو، اور اب ان کی پوری جو ہے وہ نظر ٹرمپ پہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ ہمیں ٹرمپ نہ ہو گیا، خالہ جی کا بیٹا ہو گیا ان کی، کہ ٹرمپ جو ہے وہ صرف ان کے لیے جیتنے سے آ رہا ہے کہ بس وہ اس کا ایک ہی مشن ہوگا کہ اس نے عمران خان کو باہر نکال لینا ہے. اور وہ ان کے ساجد تاڈر صاحب کو میں کسی ٹی وی چینل پہ سن رہی تھی، انہوں نے کافی بستی کی اگر محسوس ہو جائے کہ بھائی وہ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کا صدر ہو رہا ہے، اپنے ملک کے لیے اگر وہ الیکٹ ہوا تو وہ اپنے ملک کے لیے کام کرے گا، اس کو کیا لینا دینا ہے پاکستان کے اندرونی معاملات سے. اس کے اوپر بائی دا وے ان کی وزارت خارجہ جو ہے اس کے اوپر بھی وہ اس کے اوپر بات کر چکے ہیں. لیکن یہ بڑی جو ہے وہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ جو بیچارے بچے جو ینگسٹرز جو سارے جو ہے ہم کوئی غلام ہیں، تو وہ کوئی ہٹا دے بس ہم ہی غلام ہیں اور وہ چلے گا. اور وہ یہ مطلب سینکڑوں کانگریس مین کے اندر سے 20 کانگریس مین جو ہیں ان کا لیٹر لے کے ان کو لگ رہا ہے ہم نے بڑا کوئی کارنامہ، تو 20 ظاہر ہے جتنا پیسہ عمران خان کی محبت میں مختلف لابیز انٹرنیشنل لابیز جو ہیں وہ خرچ کر رہی ہیں، تو یہ تھوڑا بہت مینیج تو بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے. سو انہوں نے بائی دا وے 3 لاکھ لوگ بھی لے کے آنا ہے. میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ بھائی جان آپ کے بڑے تو 3 لاکھ لا نہیں سکے تھے، عمران خان 2014 کے دھرنے میں بھی 3 لاکھ لوگ نہیں لا سکا تھا، جب وہ آرمی چیف کی نامینیشن رکوانے آیا تھا وہ تب بھی 3 لاکھ بندہ نہیں لا سکا تھا. تو اس کے بڑے تو 3 لاکھ بندے لا نہیں سکے اور انہوں نے 3 لاکھ بندے لانے ہیں. یہ اس کے اب جب میں یہ کہوں کہ ان کا مقصد ہی ملک میں فساد اور افراتفری پیدا کرنا ہے تو وہ غلط نہیں ہے. اب جو جن لوگوں نے قانون توڑا، جو سرکاری ملازمین جو ہے وہ جلسے جلوسوں کے اندر شامل تھے، باقاعدہ ورکروں کی طرح وہاں پہ ڈیوٹی دے رہے تھے، وہ کل جو ہے وہ عدالت نے رہا کر دی ہے. اور وہ رہا ہو کے آئے ہیں، ان کو ایسا استقبال ہوا جیسے تحریک آزادی کے کارکنان ہیں وہ، اور وہ پاکستان کو جو ہے وہ بنا کے آئے ہیں. حالانکہ پاکستان کی تباہی کرانے کے لیے وہ نکلے تھے پشاور سے، اور وہ پاکستان کی تباہی کا پارٹ اینڈ پارسل ہے، اور ان کو انسینٹو دیا جا رہا ہے، پتہ نہیں 1 ہفتے کی ان کو چھٹی بھی دے دی ہے، ان کو کوئی تنخواہ بھی بڑھانے لگے ہیں. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کے اندر فساد، افراتفری اور فتنہ کریٹ کرنا ہے. پاکستان کی ڈیولپمنٹ سے، اپنے صوبے کے حالات بہتر کرنے سے، مریم نواز شریف سے کارکردگی اور خدمت کرنے میں ان بیچاروں کا کوئی لینا دینا نہیں اور نہ یہ کر سکتے. اور ویسے بھی خدمت اور وہ جو ہے وہ اللہ پاک وہ دیتے ہیں جس کو یہ فرض ملتا ہے. ان کے مقدر میں اچھے کام کرنا لکھا نہیں ہے، یہ کر ہی نہیں سکتے. بالکل ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ جنہوں نے فوجی تنصیبات پہ حملے کیے، جو ہے وہ شہداء جو ہیں جن کی انہوں نے مجسمے مسمار کیے، جو کنٹونمنٹس کے اندر گھسے، جنہوں نے جہازوں کو آگ لگائی، ان کے اوپر اب لینڈ ریونیو ایکٹ تو بھائی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا نا. یہ جو ملٹری ٹرائلز ہیں یہ ایسے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں. اور بائی دا وے عمران خان کے اپنے دور میں ملٹری ٹرائلز ہوتے رہے وہ اس کو ڈیفینڈ کرتے رہے. آج بھی مہاتما کے بہت سارے انٹرویو موجود ہیں جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری ٹرائل ہونے چاہیے، ہوتے ہیں. جب یہ دوسروں پر ملٹری ٹرائل کرا رہے تھے جنہوں نے 9 مئی نہیں کیا ہوا تھا، لیکن وہ ملٹری ٹرائل تب جائز تھے. تو عمران خان جو خود 9 مئی کا مجرم ہے، جس کی پارٹی نے یہ سب کیا ہے، اس کے اوپر ملٹری ٹرائل کیوں نہ ہو؟ یہ کوئی لاجک اور جسٹیفیکیشن نہیں ہے. لیکن ابھی تک بھائی ان کی رسی دراز ہے، ابھی بھی ان کو ضمانتیں بھی مل جاتی ہیں، ریمانڈ کی سٹیج پہ ان کے کیس بھی ختم ہو رہے ہیں اور فل عمران داری ہو رہی ہے. اللہ ہی ہے اس ملک کا. ایک خاتون چلیں.
بات ہو رہی تھی اسموک کی، تو ہاں۔ پنجاب حکومت جو ہے ایک بڑا مہنگا 35 کروڑ کا مصنوعی بارش کا منصوبہ متعارف کروا رہی تھی، کیونکہ اب 1000 تک جو ہے وہ ایئر کوالٹی انڈیکس پہنچ چکا ہے. تو یہ کب متعارف کروایا جائے گا، کب اس کا استعمال شروع ہوگا؟ اس کی کچھ پری ریکوزیشنز ہوتی ہیں. اگر بادل موجود ہوں، ایک سگنیفیکنٹ اماؤنٹ ہوتا ہے، اگر وہ بادل ہو تو پھر آپ مصنوعی بارش کا تجربہ کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے کارڈز پہ موجود ہے، لیکن جیسے ہی محکمہ موسمیات، میٹ آفس سے اور باقی جو ماحولیات کا ہمارا محکمہ ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ دیکھیے مصنوعی بارش بغیر بادلوں کے، بغیر اس کے کر کے پیسے ضائع تو نہیں کرنے ہیں نا. اگر واقعی بارش کا جو ہے وہ ہم کر پائیں، پوری پری ریکوزیشن اس کے ریکوزٹس پورے ہو سکیں تو پھر ہی ہونی چاہیے. ان سے پہلے میڈم پچھلے کچھ عرصے سے سب سے زیادہ پروپیگنڈا ہوا کسانوں کے متعلق اور گندم کی قیمت کے متعلق. آج آپ نے پریس کانفرنس جتنے بھی منصوبے گراس میں آپ سبسڈی دے رہے ہیں سپر سیڈ پہ، آپ سبسڈی دے رہے ہیں گرین فیکٹر پہ، یا ہمت کارڈ آپ نے بات کی، تو یہ بتائیے کہ آنے والے وقت میں اب دوبارہ گندم کی بوائی شروع ہو گئی ہے، قیمت کا جو ایشو تھا جو کسانوں کا، اس حوالے سے کیا پلاننگ ہے کہ دوبارہ وہ پروپیگنڈا کرنے کی؟ دیکھیے ابھی تو جو بوائی کے بارے میں بھی چیف منسٹر صاحبہ نے اس دن اناؤنسمنٹ کیا تھا کہ جو ہمارے کسان ہیں ان کو باقاعدہ، جن کو زیادہ گندم جو پیدا کریں گے ان کو باقاعدہ ریکگنائز کیا جائے گا گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ کسانوں کا نقصان وہ ہونے نہیں دیں گی. سو اس کے اوپر ابھی پری میچور ہوگا کہ میں کوئی بات کروں، لیکن یہ ان کا وعدہ ہے کسانوں سے، اور اپنا وعدہ وہ ہمیشہ پورا کرتی ہیں کہ کسانوں کو انشاءاللہ تعالیٰ نقصان نہیں ہونے دیں گے. اب ادھر سے جی بتائیے گا کہ جو ہاری ہے یا جسے ہم مزارہ کہتے ہیں، دراصل وہ سب سے زیادہ پیداوار کرنے میں اس کا مین کردار ہوتا ہے. بڑے بڑے زمیندار تو اپنی زمینیں ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں. ان ساری اسکیموں میں ان بیچاروں کو نظر انداز نہیں، ایسا نہیں، ان کو کیسے نہیں ایسا نہیں زمینوں کے کاغذات مانگے گئے نا اپلیکیشن؟ جی ہاں دیکھیے ایسا نہیں ہے. اس میں جو چھوٹا کاشتکار ہے یہ تمام سکیمز ہیں ہی ان کے لیے. چھوٹے کاشتکار جو ہیں غالباً اف آئی ایم ناٹ رانگ، جو اگر مجھے میری یادداشت ٹھیک ہو تو 15 ایکڑ کے قریب جو ہمارے جو کاشتکار ہیں ان کو جو ہے تمام ان کو اس کے اوپر پرائرٹی دی جا رہی ہے. اور 12.5 ایکڑ کے جو ہمارے زمین رکھنے والے کاشتکار ہیں، یہ بات آپ کی درست ہے. مزارے جو ہیں جن کے پاس زمین نہیں ہے، اس کے اوپر بھی ایک بہت اچھا پروگرام بن رہا ہے. چونکہ چیف منسٹر صاحبہ اس کو خود اناؤنس کریں گی تو بہتر ہوگا کہ وہ اناؤنس کریں. لیکن جو بے زمین کاشتکار ہے اور ہمارا ہاری ہے، اس کے لیے ایک بہت اہم نیا پروگرام جو ہے وہ چیف منسٹر لا رہی ہیں. وہ اس کا اعلان انشاءاللہ وہ خود کریں گے. میڈم ضمانتوں کی بات ہوئی اور بشرا بی بی جب لاہور آئی تو 3 دن کینال روڈ پر ٹریفک جو نظام تھا وہ متاثر ہے. پولیس کی ٹکری وہاں پر آ جاتی ہے، تو کیا یہ ہمیشہ ایسے ہی چلتا رہے گا کہ جب بھی کوئی زمان پارک ہے تو ٹریفک جو ہے وہ لاہوریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے؟ یہ زمان پارک والوں سے پوچھے نا کہ انہوں نے اس ملک کی، اس شہر کی جان کب چھوڑنی ہے، اس شہر میں حالات کب نارمل ہونے رہے. جب تک یہ 9 مئی نہیں ہوا تھا اس سے پہلے تک بھی یہ وہ پورے کیمپ ویمپ لگا کے، وہ قسم سے ایسا لگتا تھا جیسے عرس ہو رہا ہے. مجھے سم ٹائم نا مجھے لگتا تھا کہ عرس والی جگہ نہیں، عرس والی جگہوں پہ یہ ہوتا تھا اس طرح کی وہ کر کے وہ لگا کے وہ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کو، عقیدت مند. تو وہ ایسے ہوتا تھا جہاں وہاں پہ زندہ عرس چل رہا ہے. تو لیکن وہ عرس کے اوپر بھی تو یہ زمان پارک کو جو وہاں کے اپنے مکینوں نے بہت شکایتیں کی اس وقت جب وہ فتنہ صاحب وہاں موجود بھی تھے کہ بھائی ہمارا کیا قصور ہے. وہ کیا اب یہ محترمہ جو ہیں ان کو وہ اپنے ساتھ بھی بہت ساری سیکیورٹی لے کے آئی ہیں، اور جو خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی ہے وہ، اور جو خیبر پختونخوا کے پیسے ہیں وہ عمران خان اور فیملی کے استعمال کے لیے ہیں بھائی. تو وہ استعمال ہونے ہیں جیسے بھی ہو سکیں. بہت بہت شکریہ.